أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين درشی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستو قرب و جوار دی اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں قرآن مجید دی جڑی آیت تلاوت کیتی ہے اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واقع ہجرت دے ایک پہلو نو ذکر فرمایا ہے پچھلے جمعے بھی کملی والے دی ہجرت دے ابتدائی حالات و واقعات بیان کیتے سن کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دے 13 سال پورے ہون تو بعد اللہ پاک نے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے دا حکم عطا فرمایا اور اللہ دے محبوب نے سفر دی
27 تاریخ نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لے کے ابو بکر دے گھر تو سفر شروع فرمایا تے غار ثور دے اندر تشریف لے گئے۔ 3 دن میرے مصطفیٰ نے غار ثور دے اندر قیام فرمایا تاکہ مکہ مکرمہ دے اندر جڑے لوگ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو تلاش کر رہے نے انہاں دی تلاش ختم ہو جائے، وہ لوگ اطمینان کر لین، تو پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تو مدینے دا سفر شروع کرن۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے سی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ دے سفر ہجرت تو 4 مہینے پہلے 2 اونٹنیاں بھی خرید لیاں سن اور جنہاں نو خوراک بھی اس انداز نال دے رہے سن کہ تاکہ ہجرت دا جڑا مشقت والا سفر ہے اس دی اندر کوئی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور مکمل انتظام پوری پلاننگ پہلے تو کیتی ہوئی، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ دسیا سی کہ 3 دن اسی غار دے اندر پڑاؤ کرنا ہے، تے تیسرے دن تو اونٹنیاں لے آ کے اس پہاڑ دی اس غار دی فلاں جانب دے اندر فلاں ٹائم تو آ جانا ہے۔ یہ مکمل پلاننگ اور بندوبست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہوا ہے۔ اور پچھلے جمعے تسی سنیا کہ کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے غار ثور دیاں چڑھائیاں چڑھیاں۔ 3 میل دا فاصلہ ہے غار ثور دا۔ اللہ دے محبوب نو غار دے اندر لے کے گئے، صفائی کیتی، سارے سوراخ بند کیتے۔ جدو انتظام ہو گیا تے مصطفیٰ نو غار دے اندر لے کے گئے اور پھر اپنی گود دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو آرام کرن لئی بندوبست بھی کر چھڑیا۔ تے اللہ پاک نے بھی انعام دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چاہت پوری کردے ہویا مصطفیٰ دے چہرے دیاں رج رج کے زیارتاں کرن دی توفیق تے سعادت بھی عطا فرمائی۔ اور کافر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر صدیق دا کھرا لب دے جیسا کہ پچھلے جمعے بھی میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے کہ حضور نے اسباب دے درجے دے اندر مکمل قدم اللہ دے نبی نے نہیں لایا بلکہ پنجیاں تے غار ول جا رہے نے تاکہ کھوجیاں نو کھرا نہ ملے، جس دی وجہ تو مصطفیٰ دیاں پیراں دیاں انگلاں زخمی ہو گئیاں تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا۔ اللہ پاک نو یہ بھی مقصود سی، رب یہ بھی چاہتا سی، ابو بکر دا امتحان لینا چاہتا سی جس دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے۔ اور اے مکے دے بڑے بڑے کافر جڑے 100 کافر ننگیاں تلواراں لے کے ساری رات مصطفیٰ دے گھر دا پہرا کردے رہے، یہ مڑ کے حضور نو لبن لئی بھی کھوجیاں دے نال غار دے دروازے تک آئے۔ اللہ پاک چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا سی، لیکن یہ دنیا دار السبب ہے، اسباب
اختیار کرنا سنت. اور اللہ پاک نے انہاں کافراں دے آن تو پہلے مکڑی نو حکم دیتا. کس نو؟ ساڈے گھراں دے اندر جڑے جالے 15-20 دن بعد جالا لگ جاتا ہے، پھر اسی جالے صاف کرتے ہیں. مکڑی نو رب نے آکھیا کہ غار دا جڑا دروازہ ہے، غار دا بوہا جڑا ہے، ادھے اوتے تو جالا بنا چھڑ. رب دا آکھنا سی تے منٹاں دے اندر اس مکڑی نے جالا بنا چھڑیا. تے اللہ پاک فرماندے نے اج میرے مصطفیٰ دی خدمت کردے ہویا نبوت دی آرام گاہ دے دروازے تے جالا بنانا تیرا کام ہے. مینوں میری کبریائی دی قسم قیامت دی صبح تک بڑے بڑے بادشاہاں دے گھراں دے اندر بھی میں تیرے ڈیرے لا دیاں گا، تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ دے غلاماں دے ڈیرے بادشاہاں دے گھراں دے اندر بھی. مکڑی نے جالا بن چھڑیا. اللہ پاک نے آخیا نہیں کبوتری ہے ہن تو بھی آ تے فٹافٹ اس مقام تے انڈے دے دے. کبوتری نے بھی آ کے غار دا جڑا دروازہ ہے جتھوں ابو بکر صدیق تے اللہ دے محبوب اندر گئے سن، راستے دے اندر کبوتری نے انڈے دے چھڑے. اور وہ کافر لبدے لبدے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندروں بیٹھ کے دیکھ رہے نے کہ مکے دے بڑے بڑے کافر آ گئے. بتقاضۂ بشریت قرآن مجید کی آخدا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر جڑے جذبات پیدا ہوئے، اللہ پاک نے ابو بکر دے دلی جذبات نو قرآن بنا کے نازل کر چھڑیا کہ ابو بکر دے دل دے اندر کی جذبات سن. قرآن کی کہندا ہے اللہ پاک فرماندے نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین او ویلا جدوں غار دے اندر دو سن تے تیسرا رب تو سوا کوئی بھی نہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جدو غار دے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نال یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دونوں دی موجودگی دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر کی جذبات پیدا ہوئے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ دا قرآن کہندا ہے جدو دو غار دے اندر سن تے اے ایمان والیو قیامت تک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن والیو یاد کرو اس ویلے نو. یا اللہ کیڑے ویلے نو یاد کریے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ جڑے ویلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھیا. کنے آکھیا؟ کملی والے نے ابو بکر نو آکھیا. اب یہ قصہ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک. یہ ابو بکر کے دل کے اندر جو جذبات ابو بکر صدیق کے پیدا ہوئے اور اللہ کے محبوب ان جذبات کو ابو بکر کو کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک دونوں کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے قرآن بنا کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل کر رہا ہے. اور صرف نازل نہیں کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ حکم بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ از. لفظ از کا ترجمہ کیا ہے؟ جب، جدوں، جڑے ویلے. از یقولو، جدوں جڑے ویلے آکھیا. یا اللہ کی نہیں آکھیا؟ فرمایا میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو آکھیا. اس ویلے نو یاد کرو جڑے ویلے کملی والے نے ابو بکر صدیق نو آکھیا.
یا اللہ تیرے محبوب نے ابو بکر نو کی آکھیا؟ قرآن اگے کی آکھدا ہے؟ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جس ویلے مصطفیٰ نے آکھیا تے کنو آکھیا؟ جنو آکھیا اللہ انہاں دے متعلق بھی کنا پیارا جملہ بیان کر رہا ہے۔ اذ یقول، جڑے ویلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا یا اللہ کنو آکھیا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے لصاحبہ، صاحب کنو کہندے نے؟ ساتھی نو، سنگی نو، اپنے دوست نو، اپنے یار نو۔ یہ کون آکھدا پہ؟ اللہ پاک۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جڑے ویلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھیا لا تحزن، ابو بکر یار غم نہ کر، لا تحزن ابو بکر غم نہ کر۔ عربی دی اندر دو لفظ، ایک ہے حزن دا، ایک لفظ ہے خوف دا۔ خوف دا لفظ اس مقام تے بولیا جاندہ ہے جس مقام تے بندے نو اپنی ذات دا ڈر ہوئے اپنا، اور حزن دا لفظ قرآن دے اندر اس مقام تے بولیا جاندہ ہے جدو بندے نو اپنا غم اپنا ڈر نہ ہوئے کسی دوسرے دا ہوئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر یار مینوں پتا ہے تینوں اپنا خوف اپنا ڈر نہیں، تینوں میرا ڈر ہے، لا تحزن، ابو بکر یار میرا غم نہ کر، ابو بکر میرا غم نہ کر۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصطفیٰ کے صحابی۔ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو لے کے گئے، پیچھے فرعون، اگے جدوں دریا گیا تے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے کہ قوم نے کی آکھیا کہ موسیٰ تو تے سانوں مروا چھڑے، سال ہا سال تک حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والے، اور پھر ایک نبی نال نہیں دو نبیاں دی صحبت، حضرت موسیٰ دی بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پرا حضرت ہارون دی بھی۔ لیکن جدو اوکھا ویلا آیا، پیچھے فرعون، اگے دریا، تے اپنے نبی دی فکر نہیں، اپنے نبی موسیٰ تے ہارون دا غم نہیں، بلکہ اپنی فکر کر رہے ہیں کہ موسیٰ اسی تے مر گئے، سانو تے تو مروا چھڑے، جی اگے جانے ہیں تے دریا چ مردے ہیں تے پیچھے رہنے ہیں تے فرعون ماردا ہے۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کہ آپ اپنا خوف نہیں، مصطفیٰ دے صحابی دی مصطفیٰ نال محبت کیسی ہے کہ انہاں دے دل دی اندر مصطفیٰ دا غم ہے، مصطفیٰ دی فکر ہے، مصطفیٰ دی پریشانی ہے کہ میرے محبوب نو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر جدو موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا کہ موسیٰ تو تے سانوں مروا چھڑیا، تے بدلے دی اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی آکھیا ان معی ربی، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے نال ہے۔ حضرت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے نال ہے، او مینوں راستہ دکھائے گا، بچائے گا، تے میرے صدقے تانوں بھی بچا لوے گا۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے نال ہے۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دی پریشانی سن کے اللہ دے نبی دا جواب بھی ایمان والے سن لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرے نے لا تخف لا تحزن، لا تحزن، ابو بکر یار غم نہ کر۔ یا رسول اللہ کیوں غم نہ کرائے؟ کافر آگے غار دے دروازے تے آگے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو بکر اے تے ہونا نے ان
ان اللہ معنا. میرے محبوب نے اے نہیں آکھیا ان اللہ معیا، اللہ میرے نال ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب کیا ہے ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے. اللہ میرے بھی نال ہے تے تیرے بھی. ان اللہ معنا. تے جدو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ ان اللہ معنا، اگے اللہ پاک کی آکھدے نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ. پھر اللہ پاک نے آسمانہ تو سکینہ، اطمینان، بردباری، علم، تسلی، اطمینان، ساری کائنات دے خزانے اللہ فرماندے نے سمیٹ کے میں محبوب نو بھی عطا کر چھڈے تے انہاں دے نال ابو بکر نو بھی دے چھڈے. یہ فرق ہے پہلی امتوں میں اور میرے مصطفیٰ کی امت. وہ امتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں کہ جنہوں نے 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دی صحبت اختیار کی تھی، اللہ پاک دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں ویکھیاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہندے نے کہ جس طرح باقی قوماں لئی خدا نے، اے موسیٰ ساڈے لئی بھی کوئی رب اداں دا بڑا جڑا نظر آوے. حالانکہ طور کو اپنے سروں پہ دیکھا، اللہ پاک نے طور نو اٹھایا، طور پہاڑ اس طرح جس طرح مسجد دی چھت ہے انہوں دے سر تے کہ ہاں جی من دیو، حق تے آن دیو، برائی چھڑ دیو کہ توڑے تے سٹاں. توبہ تاب ہوئے، اللہ پاک نے وہ عذاب واپس کیا. بے شمار اللہ کی نشانیاں دیکھی، لیکن قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر ان کا ایمان متزلزل، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا. جدوں معجزات ویکھدے نے تے نبوت وال ہو جاندے نے، جدوں دنیا داری ویکھدے نے تے پھر غیراں وال، کفر و شرک وال. لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان آپ دیکھیں. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو تھام لیا پھر قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے صحابہ میں سے کسی ادنا ترین صحابی کے ایمان میں رتی کے دانے بھر بھی ان کی ایمان میں کمی اور لغزش نہیں آئی. پھر قیامت آ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے صحابہ کے ایمان میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ ابو بکر یار غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے. پھر اللہ نے مصطفیٰ نو تے پہلے ہی تسلی سی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بھی سکینہ نازل کر چھڑیا، رحمت دی چادر انہاں تے پا چھڑی. اور وہ بدبخت جڑے آئے سن غار تے، مکڑی دا جالا ویکھیا، اللہ فرماندے نے مکڑی دا جالا نہیں، یہ تہاڈی عقل دا تالا ہے. اے جالا میں مکڑی دا لایا ہی اس لیے ہے تاکہ تسی جالا ویکھو تے تہاڈی عقل تے تالا لگ جائے. تسی آکھو جے جالا ہے تے او نہیں ہو سکدا، جے او ہے تے پھر جالا نہیں ہو سکدا. ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی بڑے بڑے کافر جڑے نے 3 میل غارے سور دیاں پڑھائیاں چڑھائیاں چڑھ کے آئے مشقت نال، تے جدوں ویکھیا جالا ویکھیا تے عقل تے تالا پہ گیا تے کھوجیاں نو مندہ بولتے ہیں، کھوجیاں نو گالا کرتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے. انہیں دور تو سنو لے کے آتے کہ کھورا ہی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے میں جنوں بچانتے آواں، کائنات دے سارے خزانے کدے کول نے؟ اللہ پاک دے کول نے. میں بچانتے آواں، کوئی مصطفیٰ دے دروازے تے آ جائے، سامنے نظر آندہ ہوگے، سامنے ہون تے سامنے ہوندیاں دے باوجود بھی میں عقل تے تالا لا دیاں تے دنیا دے کسی انسان دی طاقت نہیں ہوگی وہ کر سکے. ہر کائنات دی ہر چیز دی حفاظت کس دے قبضہ قدرت دے اندر ہے؟ اللہ پاک دے قبضہ قدرت دے اندر. وہ بچانتے آوے تے ابابیلاں دے ذریعے حفاظت کر سکتا ہے. وہ حفاظت کرنے پہ آئے تو مچھروں کے ذریعے سے حفاظت کر سکتا ہے. وہ حفاظت کرنے پہ آئے تو جس چیز کے ذریعے مرضی حفاظت کرنا چاہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات کی طاقتیں کس کے اختیار میں؟ ایک اللہ کے اختیار میں. تو اس طرح یہ مکے کے لوگ غار سے واپس چلے گئے.
اب 3 دن اللہ کے محبوب اس غار میں، اور 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے ساتھ تنہائی میں، نبی دے چہرے دیاں زیارتاں بھی ہو رہی ہیں، مصطفیٰ دی خلوت بھی ہے، مصطفیٰ دی جلوت بھی ہے، مصطفیٰ نال گفتگو بھی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر نو کہندے ہوندے سن کہ ابو بکر عمر بھر دیاں نیکیاں لے لا، عمر بھر دیاں نیکیاں لے لا، تے مصطفیٰ نال ہجرت والی رات غار دے اندر جڑیاں تو راتاں گزاریاں انہاں دے اندروں 1 رات دیاں نیکیاں دے دے۔ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں جو ہے ابو بکر لے لو، اور مصطفیٰ کے ساتھ غار میں گزاری ہوئی راتوں میں سے 1 رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے، یہی تو وہ ایام، یہی تو وہ خلوت کی گھڑیاں ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ ابو بکر کو بھی اپنی نجات کی جو ہے وہ امید اور تمنا ہے۔ ساری کائنات دے سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کا ایک لمحہ کوئی مانگ لے، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں۔ مصطفیٰ سے محبت ہی اتنی ہے، مصطفیٰ سے الفت ہی اتنی ہے کہ ابو بکر کملی والے تے ہر چیز نو وارن لی تیار ہے۔ کلمہ پڑھیا تے 40,000 درہم دے مالک، کتنے؟ 40,000 درہم۔ آج آپ 40,000 درہم دیکھیں تو کتنے بنتے ہیں؟ تو 1400 بلکہ 1450 سال پہلے 40,000 درہم کا کیا معنی ہے؟ پھر وہ بھی چاندی کے، آج کا درہم نہیں، چاندی کے 40,000 درہم۔ اور ہجرت والی رات جدو اللہ دے محبوب نال ابو بکر غار دی اندر نے، تے اج ابو بکر کو کتنا مال رہ گیا ہے؟ 5,000 درہم۔ کتنا رہ گیا ہے؟ 35,000 درہم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مصطفیٰ تے وار چھڑے، مصطفیٰ پہ قربان کر دی۔ یہ 5 ہے۔ اب مدینے جا رہے ہیں تو پھر مدینے میں ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے محبوب نے کہا کہ جہاد کے لیے چندہ لے کے آؤ، کہ حضرت عمر دے دل دے اندر آیا کہ آج تے میں ابو بکر تو نمبر لے جاواں گا۔ پہلی جان تو پہلے ہی کار جان تو پہلے ہی سوچ رہے نے آج میں ابو بکر تو نمبر لے جاواں گا، ہمیشہ ابو بکر نمبر 1 رہا، آج نمبر 1 تے میں آواں گا۔ اللہ فرماندے نے عمر یہ تیرے دل دی چاہت ہے، چاہت ہی رہ جائے گی، ماں نے کوئی لال جڑے ہی نہیں جڑا مصطفیٰ دے نال ابو بکر تو پہلے نمبر لے جائے۔ اے ہجرت والی رات جدو ابو بکر نے میرے مصطفیٰ نو کندھیاں تے اٹھایا تے ہاتھ نبوت نے ابو بکر تے سر تے رکھ چھڈے تے پیر ابو بکر دے سینے تے آگے تے ابو بکر نے آکھیا ربا آج ہاتھ مصطفیٰ نے میرے سر تے رکھ چھڈے ہے تے میں نبوت دے قدماں دے اندر آ گیا۔ اللہ فرماندے نے ابو بکر جے تو آج نبوت دے قدماں دے اندر آ گیا تے مینوں میری کبریائی دی قسم ہے تو ابو بکر نبوت دے پیراں دے اندر تے میں نبوت دا مصلی تیرے پیراں دے اندر لے آواں گا۔ تو نبوت دے پیراں دے اندر سجدہ ہے تے مصطفیٰ دا مصلی تیرے پیراں دے اندر سجدہ ہے۔ تم لہذا آج امتحان ہو گیا کہ مصطفیٰ تو بعد نمبر 1 دا مقام اور مرتبہ بھی تیرا ہوئے گا۔ ابو بکر دی عمر دی چاہت دے باوجود بھی ابو بکر تیرے تو اگے کوئی نہیں لگ سکتا۔ تے حضرت عمر دی چاہت کی ہے کہ آج میں عمر تو اگے، بری بات کوئی نہیں ہے دین میں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا مال میں، دولت میں، دنیا میں حسد نہ کرے، لیکن دین کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، نوافل کے معاملے میں، صدقہ اور خیرات کرنے کے معاملے میں، قرآن کی تلاوت کرنے کے معاملے میں، نیکیوں کے کاموں میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسد کرنا جائز ہے۔ حسد سے مراد کیا کہ یار وہ 5 نمازاں پڑھ دے، میری کوشش ہوئے کہ میں اشراق بھی پڑھا، اوابین بھی پڑھا، چاشت بھی پڑھا، تہجد بھی پڑھا، اور روزانہ قرآن دے 10 پاریاں دی تلاوت کرتا ہے، میں 15 پاریاں دی تلاوت کرا، وہ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس سے بڑھ کے خرچ کروں۔ یہ دین کے کاموں میں یہ جائز ہے، دنیا میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت ابو عمر کے دل میں تمنا کیا ہے کہ آج میں ابو بکر تو اگے لنگ جاواں گا۔ سب نے مال لیا، واپس آئے، اللہ دے محبوب پوچھ رہے نے، حالانکہ چندہ لا کے رکھ دیا، پوچھنا بنتا نہیں،
لیکن یہ نقشہ کسی اور طرف سے چل رہا ہے قیامت تک کے لوگوں کو بتانے کے لیے، اب ابو بکر کی عزت اور عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے۔ یہ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ محبوبہ پوچھ عمر کی لے کے آئے؟ حضور نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے؟ یا رسول اللہ ادھا مال کر رکھ کے آئے تے ادھا اللہ دے دین لی لے کے آ گیا۔ یہ عمر کا جواب۔ ہن میرے مصطفیٰ نے آکھیا ابو بکر تو بھی دس تو کی لے کے آئے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے اللہ دے رسول دا نام گھر چھڑ کے آ گئے، باقی جھاڑو پھیر کے سب کچھ لے کے آ گئے۔ تے نال مزید وضاحت کر دی کملی والا ایک سوئی دیوار دی اندر، چونکہ گارے دیاں کچیاں کندھاں ہوندیاں سن، دیوار کے اندر کہیں لگائی تھی، کملی والا ہاتھ مار مار کے لب کے وہ بھی لے کے آیا ہوں، وہ بھی لب کے لے کے آیا تاکہ قیامت تک دے لوگوں کو پتہ چل جائے ابو بکر وہ ہے جسے قرآن سے اور مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بعد ایک سوئی بھی گھر میں رکھنی گوارا نہیں کرتا۔ کون ابو بکر؟ جب خلیفہ بنے تو کیا کہنے لگے؟ خلافت جب ملی مصطفیٰ کی وفات کے بعد تو کام پہ جانے لگے۔ حضرت عمر نے آخیا ابو بکر کتھے؟ فرمایا مزدوری کرن لئی۔ ابو بکر تسی مزدوری کرو گے تے مسلمانوں دے معاملات کون ویکھے گا؟ عمر دے معاملات ویکھاں گا تے بیوی بچے کھان گے کتھوں؟ صحابہ نے مشورہ کیا کہ آپ خلافت کا نظام سنبھالیں اور آپ کے گھر کا بندوبست مال غنیمت میں سے، مسلمانوں کے مال میں سے، اس میں سے آپ کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اور طے کیا کیا؟ جتنا ایک عام مزدور کی کتنی آمدن، جتنی ایک عام مزدور کی مزدوری ہے اتنی مزدوری جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین کو دی جائے گی۔ جیسے آج افغانستان کے اندر بھی یہی اعلان ہوا ہے، گورنر، وزیر، صدر، وزیر اعظم جنی ایک عام مزدور دی مزدوری ہوئے گی اتنی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ان کی تنخواہ ہوئے گی۔ 20 سال روس کے ساتھ لڑنے والے، 13 سال 12 سال 20 سال امریکہ کے ساتھ لڑنے والے کتنے لوگ؟ 60,000۔ کتنے مجاہدین لڑنے والے؟ کتنے؟ 60,000۔ اور مقابلے میں پوری دنیا، مقابلے میں کتنے؟ جب 9/11 ہوا، اقوام متحدہ میں جب قرارداد پاس ہوئی کہ طالبان پہ حملہ کرنا ہے، ایک دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہو، بشمول اسلامی ممالک جتنے بھی اسلامی ملک ہیں۔ 7.25 ارب لوگ، کتنے؟ پوری دنیا کے 7.25 ارب لوگ ایک طرف ہیں اور 60,000 بندہ۔ آج کوئی کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں جی کہ یہ افغان قوم ایسی ہے کہ اس کو فتح کرنا مشکل ہے، جب 7.25 ارب لوگ ایک طرف تھے، 60,000 ایک طرف تھے، یہ وہ 60,000 کہ جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی پوری، جن کے وہ بدر کی طرح وہاں 313 کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر تھا، یہاں 60,000 کے مقابلے میں 7.25 لاکھ کا لشکر تھا، 7.25 ارب کا۔ لیکن یہ فتح اسے کہتے ہیں اللہ کی مدد، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی۔ یہ افغان قوم کا کمال نہیں ہے۔ اگر افغان قوم کا کمال ہوتا تو امریکہ کے جانے کے بعد پورے افغانستان کو جو 1 مہینے میں انہوں نے فتح کیا تو کس کو کیا؟ افغان قوم کو کیا، جس میں سارے وہ تھے۔ اسے کہتے ہیں جب انسان اللہ کی ذات پہ یقین کرے اور بندے کا ایمان بن جائے کہ جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو رب نہ چاہے کائنات مل کے بھی وہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کون سا ہتھیار، کون سا اسلحہ اور کون سی جدید چیزیں نہیں تھی جو ان کے مقابلے میں نہیں گئی ہیں؟ پوری دنیا بے بس ہو کے وہاں سے نکلی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان اپنا وہ پیدا کر، آج بھی فضائے بدر پیدا ہو سکتی ہے، آج بھی آسمانوں کے فرشتے جو ہیں وہ تیری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمبر 1 ہونے کے لیے کوشش کی
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا اور مصطفیٰ کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ جو سوئی تھی وہ بھی میں ڈھونڈ کے لے آیا ہوں۔ تو وہاں حضرت عمر نے کیا کہا، ابو بکر تیرا مقابلہ میں کدے بھی، ابو بکر ہی ہے، کائنات میں کوئی دوسرا ابو بکر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار سارے دے احساناں دا بدلہ میں دے چھڑیا، ابو بکر میرا وہ یار ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں اللہ کا نبی بھی نہیں چکا سکا، کل قیامت والے دن میری طرف سے میرا رب ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب اللہ پاک مجھے کہیں گے کہ اے محبوب آپ سفارش کر رہے ہیں کہ حساب و کتاب شروع کریں، محبوب لائیں کس سے حساب کی ابتدا کروں، اپنی امت میں سے پیش کریں، حساب کس سے شروع کروں؟ حضور فرماتے ہیں میں حشر کے میدان میں نظر دوڑاؤں گا، پریشان ہوں گا، اچانک میری نظر جو ہے وہ ابو بکر کے چہرے پہ پڑے گی اور میرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جائے گا، میں ابو بکر کو کندھے سے پکڑ کے اللہ کے سامنے کروں گا، میرا رب جب ابو بکر کو دیکھے گا تو میرے رب کا غصہ جو ہے وہ محبت سے تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کتنے جلال میں ہوں گے کہ 1.25 لاکھ نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی ربا آج ساڈا کی بنے گا، جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ ربا آج میں اپنی ماں مریم کے متعلق تجھ سے سوال نہیں کرتا، میرا کیا بنے گا، جہاں حضرت آدم کے پاس قوم جاتی ہے، ابراہیم کے پاس جاتی ہے، سارے نبیوں کے پاس جاتی ہے، ہر نبی کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ بڑے غصے کے اندر ہے، آج ہم اللہ کے سامنے جا نہیں سکتے۔ یہ سفارش کرنا صرف آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم کا ہی جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو وہاں اللہ جب ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے تو حدیث میں کیا آتا ہے، میرے رب کا غصہ محبت سے تبدیل ہو جائے گا اور اللہ آکھن گے ابو بکر تیرے تو حساب لینا کہدا ہے، کس چیز دا حساب لواں، تو تے ہر چیز خدا تے مصطفیٰ تے وار چھڈی ہے۔ 40,000 درہم والا مدینے دے اندر وہ ویلا بھی آیا کہ جدو ٹاٹ دا لباس تے کنڈیاں دے بٹن بنا چھڑے، ہر چیز خدا پہ کیا کر دی، لٹا دی۔ تو 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے غار کے اندر جب گزاری ہیں، اور تیسرے دن حضرت ابو بکر صدیق کے غلام جب غار کی ایک طرف 2 اونٹنیاں لے کے آئے اور سفر شروع کرنا تھا وہاں سے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان 2 میں سے ایک اونٹنی پسند کر لیں۔ حضور نے کیا کیا، میں اس اونٹنی تے سفر نہیں کرانگا جڑی میری نہیں، یعنی ابو بکر، بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر صدیق نے سارا مال مصطفیٰ تے وار چھڑیا، ہدیہ کیتا، حضور نے انکار نہیں کیا۔ آج اونٹنی کے لیے اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میں ویسے نہیں مول انو خریداں گا تیرے کو لوں تو پھر ہی تے سفر کراں گا۔ مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس کا مقصد یہ تھا، نماز انسان زندگی میں بار بار پڑھتا ہے، روزہ زندگی میں بار بار رکھتا ہے، حج زندگی میں بار بار کرتا ہے، باقی عبادات کرنے کا موقع بندے کو بار بار ملتا ہے۔ یہ ہجرت وہ تھی جو پہلی اور آخری مرتبہ تھی، جو پہلی اور آخری مرتبہ تھی، اور یہ وہ عبادت تھی جسے اللہ کے محبوب یہ چاہتے تھے کہ یہ عبادت میں اس مال سے کروں جو خالصتاً میرا ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب کو دی۔ عامر بن فہیرہ ابو بکر کے غلام اور ساتھ ایک راستہ دکھانے والا وہ بھی ہیں، ایک اونٹنی پہ اللہ کے محبوب سوار ہیں، جب دوسری اونٹنی پہ ابو بکر صدیق سوار ہونے لگے تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، ابو بکر یار تو میرے نال ہی آ جا، تو الگ نہ بہ، تو میرے نال ہی میری اونٹنی تے بہ جا، ثانی اثنین اسی اکٹھے ہی سجدے ہیں۔ اللہ کے محبوب آگے بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ کی کمر ہے، ابو بکر کا سینہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب کو پکڑا ہوا ہے، حضور سے جفی جو ہے وہ ماری ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کی یاد کریں گا، ہجرت سفر دے اندر غار دے اندر ہے تے چہرہ مصطفیٰ دا تیری گود دے اندر، پہاڑ تے چڑھ رہے ہیں تے محبوب تیرے کندھیاں تے، ہاتھ تیرے سر تے قدم مصطفیٰ دے تیرے سینے تے جے اٹھنی تے مدینے وال جا رہے ہیں تے ابو بکر اللہ دے نبی اگے نے تے تو پچھے تے مصطفیٰ دی پیٹھ تے تیرا سینہ جڑیا ہوا ہے۔
اے عظمتہ، اے شانہ، اے مقام، اے مرتبہ کدھر ہر کسی نو یا بار بار لبنا ہے؟ یہ عظمتیں، یہ شانہ وہی تھی جسے رب نے عطا کرنی تھی، اسے عطا کر دی۔ اب یہ سفر ان کا روانہ ہوا، اور دوسری طرف مکے کے سرداروں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ بڑے آئے، مایوس ہو کے چلے گئے، اور روایات میں آتا ہے سراقہ بن مالک، کون؟ سراقہ بن مالک، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اللہ کے محبوب کے قریب پہنچ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے مصطفیٰ دے پیچھے بیٹھے نے۔ غار دے اندر بھی ابو بکر نے کیا کیا سی؟ یا رسول اللہ آ گئے تے اللہ دے محبوب نے کیا کیا؟ ابو بکر تے ہون آئے نے تے بچان والا پہلے ہی ساڈے نال ہے، ان اللہ معنا۔ تے ہن جدوں سراقہ پیچھو نیڑے آیا تے ابو بکر نے پھر حضور نو لا کے کملی والے وہ آ گیا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ اللہ دے محبوب نے رب ول نگاہ کی تھی، اللہ پاک نے آکھیا محبوبہ تینوں اختیار ہے۔ سراقہ ابن مالک دی اونٹنی زمین دے اندر دھس گئی، آپ بھی ادھا زمین دے اندر دھس گیا، تے پچھوں ویکھدا ہے، منتا کردا ہے، سونیا معاف کر دے، ایک باری معاف کر دے، ہن نہیں آواں گا۔ حضور نے آکھیا ربا ہو جانے وہ معافیاں منگدا ہے، چھڑ دے۔ باہر آ گیا، یہ سفر کر رہے، سراقہ نے پھر پورا سٹی تیراں دی فال نکالی تیروں سے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا ایک طریقہ تھا قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کس چیز کی؟ کہ مصطفیٰ کا پیچھا کروں یا نہ کروں، اور قرآن اندازی میں کیا نکلا کہ نہ کر، لیکن دل ہی دل میں کیا سوچتا ہے؟ کیڑا روز روز انج ہونا ہے، بار بار ایسے تھوڑا ہوگا۔ 100 اونٹ کا لالچ۔ روایات دے اندر آندا ہے سراقہ ابن مالک پھر میرے مصطفیٰ دے پیچھے جدوں نیڑے پہنچیا تے پھر زمین دے اندر دوبارہ منتاں تے زاریاں کیتیاں، اللہ دے محبوب نے پھر چھڑ دیتا، پھر قرآن اندازی کیتی، پھر مصطفیٰ دے پیچھے گیا۔ تیسری دفعہ جدو زمین دے اندر دھس گیا، اللہ دے محبوب نے فرمایا میں تینوں 2 دفعہ پہلے معاف کیتا، تو بعد نہیں آندا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں وعدہ کردا سی، ہن میں وعدہ تواڈے کولوں نہیں، تواڈے نال نہیں کرنا، بلکہ کملی والیا ہن میں وعدہ تواڈے کولوں لینا ہے۔ سراقہ ابن مالک کیا کہتا ہے؟ پہلے آپ میرے ساتھ میں وعدہ کرتا رہو کہ یا رسول اللہ اب پیچھے نہیں آؤں گا، اب میں نے وعدہ نہیں کرنا، اب آپ سے وعدہ لینا ہے۔ حضور نے پوچھا کیڑا وعدہ؟ اب وہ وعدہ کیا لے رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کبھی غالب آ گئے، آپ نے مکے کو فتح کر لیا اور آپ فاتح بن گئے، میں قیدی بن کے آپ کے سامنے آ گیا، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اس وقت آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ دیکھیں کہاں کی سوچ سوچی۔ اللہ دے محبوب نے ابو بکر دے غلام نو آکھیا کہ تو انہوں چمڑے تے لکھ کے دے دے، اگر ایک قیدی بن کے کسے دور چ آ گیا میں انہوں رہا کر دیاں گا۔ سراقہ جدو جان لگا تو اللہ دے محبوب نے ایک جملہ بولیا، فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن ویکھ رہا ہاں۔ حضور نے کیا کیا؟ سراقہ میں تیرے ہاتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن سونے دے ویکھ رہا۔ سراقہ بڑا حیران تے پیشان۔ کیسر و کسرا اس دور دے اندر دنیا دی سپر طاقت جس طرح آج امریکہ ہے، تے کیسر و کسرا دے کنگن دا مطلب وہ ساریاں طاقتاں تباہ ہو جان گیا، تے انہاں دے کنگن تیرے ہاتھ دے اندر ہون گے۔ بڑا حیران، میرے جیسا ایک عام آدمی تے کیسر و کسرا دے کنگن میرے ہاتھ دے اندر، یقین نہیں آ رہا، لیکن دل دے اندر خیال بھی ہے۔ چلا گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ پھر ایک وقت آیا اللہ دے محبوب دے دور دے اندر سراقہ قید ہو کے آیا، جدو آیا تو چمڑے دا جڑا انہیں لکھ کے رکھیا سی حضور دے سامنے کر چھڑیا، یا رسول اللہ تسی میرے نال وعدہ کیتا سی تے اللہ دے نبی نے آزاد کر چھڑیا۔ حضور نے آزاد کیتا تو انہیں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام بن گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب کیسر و کسرا فتح ہوا اور مسجد نبوی کے سین میں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور حضرت عمر تقسیم کر رہے ہیں، اچانک کیسر و کسرا کے کنگن پہ جب حضرت عمر کی نظر پڑی تو دیکھ کے فرمایا سراقہ کتھے، انہوں بلا کے لے آؤ۔
جدو سراقہ آیا فرمایا سراقہ تو مسلمان ہے اور مسلمان تے سونا پہننا حرام ہے، لیکن مینوں ذرا پہنا کے دکھا دے تاکہ قیامت تک دے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سراقہ کو وہ کنگن پہنائے اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، کملی والے تسی تے دنیا تو ٹر گئے لیکن محبوبہ تہاڈیاں گلاں سچیاں نے جڑی عمر دے دور دے اندر بھی پوریاں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک مقام پہ زاد راہ ختم ہو گیا، ساز و سامان ختم ہو گیا، دور ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آخدے نے یا رسول اللہ میں کوئی کھان پین لی بندوبست کرا کچھ تہاڈے لے کے آواں؟ اللہ دے نبی نے آخیا نہیں ابو بکر میں بھی تیرے نال ہی جاواں گا۔ دونوں گئے۔ روایات میں آتا ہے وہ ام معبد کی جھونپڑی تھی جو راستے میں تھی، جو ہمیشہ مسافروں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ آج جدو اللہ دے محبوب گئے فرمایا اماں کچھ کھان لی کچھ پین لی سانو مسافرانو۔ مائی نے جدو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوبصورت چہرہ ویکھیا، تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیلیں بے مثالی ہے اور اتنا با کمال ہے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم ہی توڑ دیتا۔ کہ ساری زندگی ام معبد نے بڑے بڑے مسافر دیکھے لیکن مصطفیٰ دا چہرہ دیکھیا کہ جن کا چہرہ پیدا ہوتے ہی جب مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا اور دیکھنے سے پہلے عبد المطلب سے پوچھا کہ نام کیا رکھا؟ فرمایا نام رکھا ہے محمد، اور محمد کا معنی کیا ہے کہ سارا جگ بھی جدی تعریف کرے تے رب بھی جدی تعریف کرے۔ محمد کا معنی کیا ہے کہ جو اتنا پیارا ہو، اتنا خوبصورت ہو، اتنا با کمال ہو، اتنا لاجواب ہو کہ رب کی ساری خدائی بھی جس کی تعریف کرے اور رب بھی جس کی تعریف کرے تے تعریف مکے نہ۔ تے سارا مکے دے سردار کہتے ہیں یہ کیسا نام ہے، یہ کیسا نام ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا پہلے اس بچے نو ویکھو تے پھر مینوں دسنا کہ جڑا نام رکھا ہے واقعی اس بچے کے وجود پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور جب انہوں نے میرے مصطفیٰ نو بچپن کے اندر دیکھا پہلی نگاہ چہرے تے پئی تے بے ساختہ کہہ اٹھے کہ واقعی یہ وہ با کمال بچہ ہے کہ یہ نام اس پہ دلالت بھی کرتا ہے اور آج تک کائنات میں اتنا خوبصورت ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو ام معبد بھی بڑی پریشان کہ کاش میرے گھر دے اندر کچھ ہوندا تے اننے سونے چہرے والے دی مہمان نوازی میں کر دی۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اما جے کچھ نہیں ہے تے او جانے وہ جڑی کونے دے اندر بکری بنی ہوئی ہے او دا دودھ ہی سانو دے دے۔ مائی بڑھی آکھدی ہے کہ پترا اے بکری ٹر سکدی نہیں، چلن جوگی نہیں، میرا خامد بکریاں چران لی جنگل دے اندر گیا، اے ٹر نہیں سکدی، اینو تاں چھڈ گیا ہے، جے ٹرن والی ہوندی تے اینو نال لے کے جاندا، جڑی ٹری نہیں سکدی جدی اندر چلنے دی طاقت نہیں تے او دودھ جوگی کیویں؟ حضور نے آکھیا ابو بکر اما نو آکھ او جانے اجازت تو دے دے تے دودھ دین والا آپ ہی دودھ دے دے گا۔ اجازت دینا تیرا کم تے دودھ دینا او دا کم ہے جدے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دیاں تاثیراں نے۔ تے مائی سمجھی شاید میرے نال مذاق کر رہے نے، انہیں آکھیا پترا او بکری ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آکھیا کہ ابو بکر تو بکری دا دودھ چو۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن لے کے آپ دودھ چون لی گئے۔ تے جدو حضور آپ کے روایات دے اندر آندا ہے اللہ فرماندے نے نہیں بکری اے ہاتھ جڑا تیرے تھنا تے آن لگا ہے آج تو پہلے تیرے تھنا تے ہاتھ ابو معبد دا ام معبد دا، لیکن آج تیرے وجود دے ہاتھ آن لگا ہے جدے ہاتھ دی برکت نال ساری کائنات نو عظمتاں مل گئیاں۔ جڑا ہاتھ اتنا آلہ اگر آسمانہ دے چان وال کر دے تے میں 14ویں دے چان نو بھی 2 ٹوٹے کر دینا وا۔ جڑا ہاتھ اگر کھجور دیا درختاں وال اٹھ جائے تو میں کھجور دے درختاں نو چلا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے اندر بھیج دینا وا۔
جیڑا ہاتھ اگر ایک پانی دے پیالے دے اندر آ جائے تے میں مصطفیٰ دے اس ہاتھ دے اندروں پانی دے چشمے جاری کر دینا وا تے 1500 صحابہ تے انہاں دے جانور پانی پی پی کے رج جاندے نے تے مصطفیٰ دیاں انہاں انگلیاں دے اندروں نکلن والا پانی نہیں مکدا۔ اے ہاتھوں نے کے جیات اگر آسمانہ وال اٹھ کے اللہ دے محبوب بارش برساندے نے تے مصطفیٰ دے ہاتھ منہ وال نہیں جاندے تے میں بارش پوا دینا وا۔ تے انہاں ہاتھاں دی عظمت ہے کہ جڑی بارش انہاں ہاتھاں دی وجہ دے نال شروع ہوندی ہے، ایک جمعہ تو شروع ہوندی ہے تے دوجا جمعہ آ جاندا ہے، سارے مدینے دے اندر پانی پانی ہو جاندا ہے تے اللہ فرماندے نے جڑا ہاتھاں نے اے بارش منگی سی مینوں میری کبریائی دی قسم ہے قیامت تے آ سکدی ہے، اس ویلے تک کہ بارش نہیں ہٹ سکدی جدوں تک کہ منگن والے ہاتھ آپ ہی دوبارہ نہیں اٹھن گے۔ تے پھر میرے مصطفیٰ نے اگلے جمعے دوبارہ ہاتھ اٹھا کے رب دے دربار دے اندر بارش ہٹھان لی دعا منگی تے رب نے اسے ویلے حضور نے ہاتھ منہ تک نہیں پہنچائے تے بارش بند ہو گئی۔ اللہ فرماندے نے ہاتھوں نے جب ابو ہریرہ دی ماں دے ایمان لی اٹھ دے نے اللہ دے محبوب ہاتھ منہ تے نہیں پھیر دے تے ابو ہریرہ دی ماں کلمہ پڑھ لیندی ہے۔ اے ہاتھوں نے جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کلمہ پڑھن لی اٹھ دے نے ان ہاتھاں دی برکت دے نال میں حضرت عمر نو کلمے دی دولت دے نال مالا مال کر دینا وا، خطاب تو فاروق اعظم بنا دینا وا۔ اے ہاتھوں نے جے میرے مصطفیٰ اٹھا دیندے نے میں قبلہ بیت المقدس تو تبدیل کر کے بیت اللہ بنا دینا وا۔ نی بکری خیال کری اے ہاتھ کوئی معمولی نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نے تے حضور دے جدوں ہاتھوں دے تھنا تے آئے تے رب نے وہ دودھ نال کی کر چھڑیا پر چھڑے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کی برکت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بھوک دی وجہ تو دورے پیندے نے، بے ہوشی دے دورے، لوگ سمجھدے نے مرگی ہو رہی ہے۔ مختصر ابو بکر تو مسئلہ پوچھیا، عمر تو پوچھیا، گھر تک گیا کچھ کھان لی دین گے، اللہ دے نبی نو مسئلہ پوچھیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہن دے تیرے مسئلے دا مینوں پتہ ہے، تیرا مسئلہ کچھ کھانا پینا ہے نال لے گے۔ عائشہ کچھ گھر میں آیا، یا رسول اللہ ایک دودھ دا پیالہ، کنا ایک دودھ کا پیالہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلا کے لاؤ۔ کن کو؟ صفہ کیا تھا؟ میرے نبی کا مدرسہ۔ صفہ کی کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا پہلا مدرسہ، پوری دنیا کا پہلا مدرسہ جو ہے اس کا نام ہے صفہ، اور اس کے اندر پڑھنے والے 70 میرے مصطفیٰ کے شاگرد جو 24 گھنٹے اس مدرسے میں حضور سے پڑھتے۔ مدرسے کا نام ہی کیا بن گیا؟ رہنے والوں کا اصحاب صفہ، صفہ میں رہنے والے۔ حضور اس مدرسے کے محتمم ہیں، مدرسے کے پہلے استاد ہیں، اللہ کے نبی پڑھانے والے، صفہ کے اندر پڑھنے والے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ بلان جا رہے نے، دل کے اندر خیال کیا میرا نمبر پہلا ہوئے گا، میں پی لاں گا، میرا گزارا ہو جائے گا، انسان ہے نا فطرت۔ سارے جب آگے ابو ہریرہ یہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ نال پیالہ پکڑ کے ابو ہریرہ نو پکڑایا، ابو ہریرہ ان سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے دل کے اندر خیال آیا ایک پیالہ تے 70 بندے بننا کی ہے؟ فرمایا 70 نے وہ دودھ پی لیا، رج رج کے پی لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو پی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پی لیا۔ حضور کہندے نے ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں دوبارہ پی لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ فرماتے نے تیسری دفعہ بھی جنہ پی لیا، اور کی کہندے نے یا رسول اللہ ہن تے وکھیاں بھی باہر آ گئی، کملی والا ہن تے پیتا ہی نہیں جاندا۔ تے سب تو آخر دے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا۔ مسلمان کے جھوٹے میں کیا ہے؟ شفا۔ 70 صحابہ نے پیا، 70 طالب علموں نے پیا، ابو ہریرہ نے پیا، اور سب سے آخر میں میرے مصطفیٰ نے پیا۔ اور پیالہ بھی ایک ہے، کوئی گلاسوں میں ڈال ڈال کے نہیں دیا، ایک ہی پیالہ ہے۔ یہ میرے نبی کے ہاتھ کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ ایک پیالے کو لگ جائے 70 صحابہ دودھ پیے، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ ایک پانی پیالے میں ڈال دے 1500 پی لے، پانی ختم نہیں ہوتا۔ بکری کے تھنوں پہ آ جائے، ام معبد کے گھر کے سارے برتن مک گئے، لیکن بکری دا دودھ نہیں مکیا۔ یہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کی برکت۔
اور اللہ کے محبوب نے نکالنے کے بعد سب سے پہلے کسے پلایا؟ اس بڑھیا مائی کو، پھر ابو بکر کو، ابو بکر کے غلاموں کو، سارے نو پلان تو بعد آخر دے اندر اللہ دے محبوب نے آپ پیتا تے ایک پیالہ بھر کے فرمایا اب تیرا شوہر شام نو آئے گا وہ دے واسطے رکھ چھڑ۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تک معبد سب کی مہمان نوازی کرتی رہی، آج تک کبھی اس کے گھر سے یہ رزق کی برکتیں ختم نہیں ہوئی، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتے اگر معبد یہ دیتی، مہمان نوازی کرتی تو مصطفیٰ کی برکتوں کا پتہ کیسے چلنا تھا؟ آج میں نے سب کچھ ختم کر کے یہ بتلا دیا یہ برکت، یہ کمالات معبد کا نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اللہ کے محبوب پیدا ہونے لگے، چراغ جل رہا ہے، حضور کی ولادت کا وقت آیا، چراغ بجھ گیا، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بندوبست کر رہی ہے، حضور پیدا ہوئے تو سارا کمرہ ہی کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا۔ ربا یہ کیا ہو گیا ہے؟ یا اللہ یہ چراغ کیوں بجھا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر چراغ نہ بجھتا تو لوگ یہ سمجھتے یہ روشنی چراغ کی تھی، میں نے چراغ کو بجھا کے ساری دنیا کو روشن کیا تاکہ قیامت تک کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سراجم منیرہ، میرا مصطفیٰ وہ سراج ہے، وہ سورج ہے۔ کیا آسمانوں کا سورج بھی اس مصطفیٰ سے روشنی لیتا ہے؟ آسمانوں کا چاند بھی مصطفیٰ سے روشنی لیتا ہے، بلکہ ساری کائنات کا حسن و جمال، خوبصورتی، چاندنی، ساری کائنات کی روشنیاں وہ نکلی مصطفیٰ کے وجود سے ہیں۔ تو یہ میرے اس لیے معبد کے گھر سے سب کچھ ختم ہوا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کمال مصطفیٰ کے ہاتھ کا ہے۔ اور معبد خود کیا کہتی ہے؟ جب میرا خامند آیا، گھر میں خوشبو، گھر میں بہاریں، گھر میں رونقیں بتانے سے پہلے ہی وہ خود ہی پوچھ رہے آج کون آیا تھا، آج گھر میں کون آیا تھا۔ جب پتہ چلا تو دونوں بیوی خامد مدینے میں جا کے مسلمان ہو گئے۔ اور معبد کہتی ہے یہ بکری میرے پاس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہی، اور جب تک یہ زندہ رہی کبھی بھی اس بکری کا دودھ خشک 15 بلکہ 10 سال حضور کے مدینے کے، 2 سال ابو بکر صدیق کے، 12 اور 12 سال کم از کم فاروق اعظم کے دور کے، اتنا عرصہ یہ بکری زندہ رہی، ایک دن کے لیے بھی اس کا دودھ خشک نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کے ہاتھ کی برکت، یہ میرے نبی کے ہاتھ کا کیا تھا؟ کمال تھا۔ اور پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے، کیسے سارے مدینے کے سردار اللہ کے محبوب کو اپنے گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، کس طرح اللہ کے محبوب کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے رکی، کیسے ابو ایوب انصاری نے مصطفیٰ کی مہمان نوازی کی، اور ان کے عشق کی داستانیں کیا ہیں، بقیہ حالات و واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔